آپ کے علم میں ہوگا، ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد قباء میں جائیں اور وہاں جا کے نماز ادا کریں، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو طہارت کو بڑا محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا۔ قرآن کریم کی اس مضمون سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ طہارت کو اسلام میں اہمیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ فرمائے کہ اے حبیب آپ وہاں پر جائیں۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز ادا کریں۔ یعنی یہ اس مسجد کا، اس مسجد کے رہنے والوں کا، اس مسجد کے نمازیوں کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ محبوب کے سامنے بھی واضح کیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سامنے بھی واضح کر دیا کہ دیکھو ایک قوم طہارت سے بڑا محبت کرتی ہے تو میں نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، اور میں نے ان کا شرف اور مقام یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے حبیب آپ وہاں جا کے ان لوگوں میں کھڑے ہو کے نماز ادا کریں۔ یہ ہمیں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا معاملہ، اللہ کی محبت کا معاملہ۔ اسی سے جو آج کی روایت ہم پڑھیں گے آپ کو یہ سارے معاملات واضح ہو جائیں گے کہ اسلام میں صفائی کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں طہارت کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 7282، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في انائه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أو كما قال۔ فرمایا تم میں سے کوئی سو کر اٹھے، کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ کسی بھی برتن میں نہ ڈالے تاکہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 بار دھو نہ لے۔ کیوں؟ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ یہ ایک اشارہ ہے، اور اس اشارے کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جب انسان سو کے اٹھے گا تو سو کے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ اپنا ہاتھ کسی بھی برتن میں ڈالنا۔ اچھا، اب مراد اس سے کیا تھی؟ مراد ائمہ محدثین نے واضح طور پر یہ لکھا کہ وضو کرنا چاہتا ہے۔ پہلے وقتوں میں آپ جانتے ہیں برتن ہوا ہوتا تھا وضو کرنے کے لیے، اس برتن میں پانی ہوتا تھا، اسی میں ہاتھ ڈالتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی جب تک اپنا ہاتھ پہلے دھو نہ لے اس پانی میں ڈالنا، اس پانی سے بھی طہارت حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، لیکن پہلے اپنا ہاتھ دھوئے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے اس حکم کے بارے میں جمہور علماء تو کہتے ہیں یہ مستحب ہے، لیکن امام احمد نے اسے واجب قرار دیا کہ یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے ہاتھ دھویا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ آپ وضو کے لیے بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے لگے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوئیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ اب اسی سے جو علماء کرام نے مسئلے نکالے، بہت سارے مسائل اسی ایک حدیث سے نکالتے، اس طرح ایک روایت جس کی سند کے اوپر کلام ہے لیکن اس کو جب اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ تقویت اس کو مل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا، فرمایا کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا، میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کی برکت جو ہے وہ کھانے سے پہلے وضو میں ہے، یعنی کھانے کا جو وضو ہے اس سے مراد ائمہ محدثین نے لکھا کہ ہاتھ دھونا یہ کھانے کا وضو ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا جی جو کھانے کی برکت ہے وہ کھانے سے پہلے وضو کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، جو کھانے کی برکت ہے کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ کیوں؟ جب آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے، اور جب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو بھی ہاتھ دھونے چاہیے کہ ہاتھوں میں کوئی ذرہ نہ لگا رہ جائے اور پھر آپ کام کریں۔
آپ پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین متین میں ہاتھ دھونے کے حوالے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ آپ نے وضو بھی کرنا ہے تو پہلے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ اب تو ہمارے پاس نل کی سہولت ہے کہ ہاتھ نیچے کرتے دھو لیتے، لیکن آپ اس وجہ اور قاعدے کلیے کو سمجھیے گا کہ ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، تاکہ آپ کو جراثیم سے بچایا جا سکے، آپ کو نقصانات سے بچایا جا سکے۔ یہی معاملہ کھانے کا ہے۔ تو آپ اس میں جس قدر باریکی میں چلے جائیں گے تو آپ کو اتنا ہی زیادہ دین میں نفاست ملے گی، صفائی کا اہتمام ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی اور صاف ستھرا رہنے کا کس قدر حکم دیا۔ آپ اس باب میں دیکھتے چلے جائیں، بالوں کے کاٹنے کا معاملہ ہو، بالوں کی صفائی کا معاملہ ہو، ناخن کاٹنے کا معاملہ ہو، مونچھیں کاٹنے کا معاملہ ہو، ان سارے معاملات میں ایک ہی عنصر ہے اور وہ ہے صفائی۔ تو دین میں صفائی کی اہمیت کس قدر ہے۔ اب اس کو اور آگے لے جائیں تو پرانے وقتوں میں ہم اپنے بچپن میں تھے تو ہمارے والد گرامی نے کہنا کہ گلی میں جھاڑو لگاؤ، اور پوری گلی میں جھاڑو لگاتے رہے کہ بیٹے اپنے گھر کے آگے سے بھی صاف ستھرا رکھو اور دوسروں کے گھروں کے آگے سے بھی صاف ستھرا رکھو۔ ہمارا دور اس قدر، اب آنے والے ادوار میں ہم اس قدر ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے آگے بھی صفائی ستھرائی کو پسند نہیں کرتے، اور ہمارا حال تنزلی کا یہ ہے کہ اگر کہیں کوڑے کے کچرے وغیرہ کے وہ رکھے ہوئے ڈسٹ بن وغیرہ، تو بجائے اس میں ڈالنے کے ہم دور سے پھینک دیتے ہیں، وہ باہر گر جائے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ آپ جگہ جگہ دیکھیں کچرا دان پڑے ہیں، لیکن اس میں ڈالنا ہماری تربیت نہیں ہے، یہ ہماری عادت کے خلاف۔ تو صفائی کا معاملہ ہمارے لیے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفائی کے پیچھے جو ایک مقام و مرتبہ ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی دوستی کا، ہمیں اس صفائی کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، ہم سب کو اپنی محبت سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔